السلام علیکم دوستو، جان رکھو کچھ وقت اور موسم ایسے خوشنما ہوتے ہیں جس میں سوکھے ہوئے درخت میں بھی ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے پتے اور پھول کھلے چہرے سے مسکراتے ہیں۔ ایسے ہی کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جن کی دعائیں کھلتے ہوئے باغیچے کی طرح پروان چڑھتی ہے اور قبولیت کی مہر لگا کر آپ کی من پسند چیزیں آپ کے مقدر کا حصہ بنوا دیتی ہے؟ اور وہ کون کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت کروا کر خوشیوں کا باعث بن جاتی ہے؟ تو سنو، تمہارا مہربان رب تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے تو اچانک خاص اشارے تم پر ضرور ظاہر فرماتا ہے، اگر تم ان کو سمجھ جاؤ۔ جان رکھو وہ رحمان کبھی کبھی رحمتیں اور دعاؤں کی قبولیت کو ایسے وسیلوں سے بھیجتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ تمہارا مہربان رب دعا مانگنے والوں کی مدد اپنے عرش ایسے اتارتا ہے جنہیں دیکھ کے فرش والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، خوش ہو جاؤ اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، اور جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ جان رکھو جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں نا، تمہیں کوئی قیمتی چیز دینا چاہتے ہیں، تو وہ چیز دینے سے پہلے سب سے پہلے تمہارے دل میں اس چیز کی محبت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کا دل بن جانا سارے اعضاءوں کا بن جانا ہے۔ جب دل بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں وسعت، ٹھہراؤ اور کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ چیز دل کی محبت بن جاتی ہے۔ جان رکھو اگر آج آپ کو چیزوں کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، یہ اس بات کا واضح اور خاص اشارہ ہی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم عنقریب آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خوشیوں کی خوشنما ہوائیں چلانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا ہے، شرمیلا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور انہیں خالی یا نامراد لوٹائے۔ جان رکھو جو کوشش کرتا ہے رب کو خوش کرنے کی، محنت اور مدد طلب کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، وہ رحمان رب اسے ایسی جگہ سے مدد اور ذریعے فراہم کر دیتا ہے جو اس کے خوابوں اور خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ جان رکھو جو تکلیف تم برداشت کرتے ہو اور جو ڈر تمہارے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور ہر وہ غم جو تمہیں رات کو جگاتا ہے، ہر وہ نقصان جس کا خوف تم کو ہوتا ہے، اور وہ دل جو بے چین ہو جاتا ہے جس پر آج تم غمگین ہو جاتے ہو، تو جان رکھو تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تم اکیلے صرف کوشش کر سکتے ہو، رب کا در کھٹکھٹا سکتے ہو۔ تو کیا یہ عقل مندی نہیں کہ جو چیز تمہارے اختیار سے باہر ہو، جو چیز تمہارے بس میں نہ ہو، تو تم جس رب کے حکم میں سارا اختیار ہی ہے، اس رب العالمین پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر تو دیکھو، وہ تمہیں تمہارے گمان سے بھی زیادہ دے دے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے اس سے مانگا تھا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر اس کے فیصلوں پر یقین کر کے تو دیکھو، وہ رب تمہاری ہر چاہت کو پوری کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج تم کسی دعا کی قبولیت میں جلدی چاہتے ہو تو سنو، تہجد کی 4 نوافل کے بعد درود ابراہیم 3 بار اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دل سے دعا مانگو، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کے ایسے نتائج دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے دل کو خوش کر دیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو سنو، تم جتنی بار اللہ سے دعا کرتے ہو نا، سب دعائیں قبول ہوتی ہے، اور ہر دعا سے ان کی بار بار مدد کے اسباب بنتی ہی ہے۔ اور جان لو، جو سبب تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ سارے سبب اور چیزیں ان کے بنائے ہوئے ذریعے سے وہ آپ کو پہنچاتا ہی ہے۔ اور جب وہ تمہیں نوازنے سے پہلے، تمہاری دعاؤں کو پروان چڑھانے سے پہلے تمہارے دل میں ایک گنجائش کی، ایک امید کی کرن بھر دیتا ہے، اور اس کے بعد جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے، اور جب تمہارا یقین پختہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ حیران کن فیکون کے ذریعے تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے چیزوں کو تمہارے پاس پہنچنے کے ذریعے اور راستے کھول دیتا ہے جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ جان رکھو، تمہاری رب کی نگاہ کرم ہونے سے جو چیز سب سے زیادہ مائل کرتی ہے، وہ دکھوں کی گھڑی میں، دل کی بے بسی میں، تمہارے مشکل وقت میں اپنی حاجت کے لیے اس مہربان رب سے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ کا پھیلانا ہے، کیونکہ تمہارا رب ہی تو ہے۔ جب تم اس کے آگے اپنے خالی ہاتھ اٹھاتے ہو نا، تو اسے سمیٹنے سے پہلے تمہارے دل کی کیفیت کو بدل کر اپنے خالق کے دو جہان سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور جب ایک قطرہ آپ کی آنکھوں سے ندامت کا ٹپکتا ہے تو تمہاری ناممکن دعا بھی قبولیت پا جاتی ہے۔ وہ دعائیں سنتا ہے، مگر وہ رب ہے، ہمارا بادشاہ ہے، وہ اس کی رضا میں راضی ہونا ہی ہمارا اصل کام ہے۔ اس پر اپنا یقین کامل رکھنا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ میری مانگی ہوئی دعا پر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر میری خواہش پوری نہ بھی ہوئی تو وہ جو بھی دے گا وہی بہترین ہوگا۔ اور جب اس پر یقین کامل ہو جائے تو انسان پرسکون بن جاتا ہے۔ ایک بار، بس ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو کر تو دیکھو، ایک بار اس کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھو، اس کو مکمل طور پر تسلیم کر کے تو دیکھو، وہ رحمان الرحیم تمہارے سارے لاڈ کو اٹھائے گا اور تمہاری ہر من پسند چیز تمہاری نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا لیکن مشکل بھی نہیں۔ یقین جانو، وہ عنقریب تم پر اپنا فضل نازل فرما دے گا، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی کا پیٹ پیچھے دعا کرنا یہ قبولیت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے دعاؤں کی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے تسلی کا ذریعہ بن گئی ہو تو بس آپ ایک لائک ضرور کر دیں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک بار پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔